بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر۔ وزیر اعظم چاہتے تھے کراچی آپریشن غیر جانبدار ہو، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ کارکنوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کا سنگین الزام۔ آئین کی سنا پڑھنے والی مسلم لیگ نون نے کرکٹ بورڈ کا آئین معطل کر دیا۔ نور نظر جانے جگر کو نوازنے کے بہانے چاہیے، نجم سیٹھی پھر چیئرمین بن گئے۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کہانی عجب ہے، اس طرف کی سمجھ آ رہی ہے نہ اس طرف کی، دھماکے بھی جاری ہیں اور محبتیں بھی، بس کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے۔ ناراض بلوچوں کی کارروائیاں سندھ اور پنجاب تک بڑھ گئیں۔ ٹرین دھماکوں کے بعد رحیم یار خان میں گیس پائپ لائن اڑا دی، بلوچ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ جیش محمد کے مولانا مسعود اظہر ایک عرصے تک خاموش و گمنام رہنے کے بعد پھر متحرک ہو گئے۔ بھارت سے امن ہو، وزیر اعظم کا خواب ادھورا ہی رہے گا۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور کرکٹ بورڈ کے سرپرست اعلیٰ میاں محمد نواز شریف نے پی سی بی کا گورننگ بورڈ تحلیل کر دیا ہے۔ ذکا اشرف کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کرکٹ بورڈ کے امور چلانے کے لیے 11 رکنی انتظامی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور نجم سیٹھی کو اس کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے، جنہوں نے اپنا عہدہ سنبھال بھی لیا ہے۔ یہ انٹرم یا کوئی ایڈ ہاک کمیٹی نہیں ہے، یہ میں پہلے ہی دور کر دوں۔ یہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ارینجمنٹ کیا ہے آئین کے تحت، اپنے پاورز کے تحت، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی تسلیم کی ہے کہ ان کے پاس یہ پاور ہے، سپریم کورٹ میں بھی تسلیم کیا کہ وہ یہ پاور ہے ان کے پاس۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایک نیا آئین بنائیں جو جمہوری ہو، ریپرزینٹیٹیو ہو، جس میں اصلی الیکشن ہو چیئرمین کے لیے۔ نجم سیٹھی 15 جنوری سے پہلے کرکٹ بورڈ کی عبوری کمیٹی کے سربراہ تھے، جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہٹا کے ذکا اشرف کو ان کے عہدے پر بحال کیا تھا۔ ذکا اشرف نے اپنی برطرفی کو جمہوری حکومت کے ہاتھوں کرکٹ بورڈ میں جمہوریت کا قتل قرار دیا ہے۔ ذکا اشرف کو کیوں ہٹایا گیا؟ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ذکا اشرف سابق صدر آصف زرداری کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، سو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سیٹ پر موجود رہتے، سو ہٹا دیے گئے۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یہ سارا کھیل اپنے نور نظر جانے جگر نجم سیٹھی کو نوازنے کے لیے رچایا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نجم سیٹھی نے اپنی کارکردگی سے وزیر اعظم نواز شریف کا دل جیت لیا تھا۔ تحریک انصاف عام انتخابات میں جن 35 پنکچر لگانے کا شکوہ کرتی ہے، الزام یہ ہے کہ انتخابات میں یہ پنکچر مسلم لیگ نون نجم سیٹھی صاحب کی بدولت ہی لگانے میں کامیاب ہوئی تھی، جس کا صلہ انہیں پی سی بی کا چیئرمین بنا کر وزیر اعظم نے فوری دے دیا تھا۔ مگر عدالتی حکم کے بعد نجم سیٹھی صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ پی سی بی میں لگنے والی اس ایمرجنسی پر اب سوشل میڈیا میں تبصرے ہو رہے ہیں کہ تم میرے پنکچر لگاؤ، میں تمہارے پنکچر لگاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ پی سی بی میں ہونے والی اس اکھاڑ پچھاڑ کا پاکستانی کرکٹ پر کیا اثر ہوگا؟ ذکا اشرف پھر عدالت دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا نہیں؟ اسی پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر جناب سرفراز نواز۔ سرفراز نواز صاحب، یہ کیا سرکس اور کیا تماشا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب کو پتا تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب وقت ہی نہیں دے رہے ذکا اشرف صاحب کو، جو انٹرنیشنل میٹنگ میں جا رہے تھے، تو صاف ظاہر تھی کہ گورنمنٹ جو ہے از ناٹ ہیپی ود ذکا اشرف۔ اور میں نے یہ ذکا اشرف صاحب کو بتا دیا تھا بیفور ہی وینٹ ٹو سنگاپور کہ یہ ایڈ ہاک کمیٹی بنے گی اور آپ کو ریموو کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے۔ یہ تو میں نے ان کو واضح طور پہ بتا دیا تھا، گورنمنٹ کے جو پلان بنے ہوئے ہیں، جو مجھے خبر ملی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ایک چینل پہ میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ شریف آدمی ہیں تو بہتر ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ پیٹرن بھی ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہیں، تو بہتر ہوتا کہ یہ خود استعفیٰ دیتے تاکہ عزت سے یہ جاتے۔ لیکن یہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیئرمین ہوں، اور انہوں نے ایک میٹنگ بھی اپنے آفس میں کال کر لی ہے، سلیکشن کمیٹی یا کوئی میٹنگ ہے ایسی۔ تو دوسری طرف نجم سیٹھی صاحب پی سی بی کے دفتر میں بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن میں ایٹ دی اینڈ یہ کہوں گا کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کے ڈیسیژن کو ویلکم کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے بر وقت ایک ایسا ڈیسیژن لیا جو حکومت کو چاہیے بھی تھا۔ جی یہ بتائیے، کئی اہم فیصلے ہونے تھے۔ نجم سیٹھی صاحب نے آج کہا کہ ہمارا سب سے اہم کام ہے کہ ہم نیا آئین لے کر آئیں۔ یہ کام، نیا کوچ لانا تھا، دیگر اہم امور تھے جو طے ہونے تھے، یہ سب کام ہو سکیں گے؟ نہیں، دیکھیں، اب جب ایڈ ہاک لگتی ہے تو تمام کمیٹیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں، اور اس میں آپ کے سامنے ہے کہ جو گورننگ بورڈ ہے وہ ڈیزالو ہو گیا ہے، اور یہ ایڈ ہاک کمیٹی 8 ممبر کی جو بنی ہے
پہلے 11 کا سن رہے تھے، اب 8 کی ہے، تو اس میں اب یہ جو ڈیسیژن کریں گے اور اپنا چیئرمین جو الیکٹ کریں گے، تو میں ایڈوانس ہی سیٹھی صاحب کو مبارکباد دے دیتا ہوں، کیونکہ پہلے بھی ایک 5 رکنی ٹیکنیکل کمیٹی بنی تھی جنہوں نے سیٹھی صاحب کو الیکٹ کر لیا تھا کمیٹی کا چیئرمین، تو اب بھی میرا خیال ہے اسی کا چانس ہے چیئرمین بننے جی کا۔ اب ایک صحیح رسمی کاروائی رہ گئی ہے، ویسے تو ایس ایم ایس کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے وہ چیئرمین اب منتخب ہو ہی گئے ہیں۔ یہ بتائیے اب وہ جب دوبارہ چیئرمین ہوں گے، جتنی دیر ہمارے ہاں یہ میوزیکل چیئر ہوتی رہی، زکا اشرف پھر نجم سیٹھی پھر زکا اشرف پھر نجم سیٹھی، وہاں وہ بگ 3 کا معاملہ کھڑا ہو گیا، بھارت کے پاس اب سارا کنٹرول ہے، اس مسئلے سے نکال سکیں گے نجم سیٹھی؟ نہیں دیکھیں، آپ ایک ڈیٹیل میں ذرا دیکھیں کہ پاکستان انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور پاکستان انڈیا کا ویزا ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور کامرس میں بات ہو رہی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب چل رہی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کا دیکھیں انڈیا کے ساتھ پالیسی بڑی نرم ہے، اور کشمیر کا بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تعلقات بھی اچھے رکھنا چاہتے ہیں، تو پی سی بی کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے انڈیا سے ڈسکس کر لیتے کہ اپنا کرکٹ کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اور کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور بگ 3 کے جو ہیں دوسرے 2 ممبر ان سے بھی ملاقات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ دیکھیں یہ 10 ملک ہیں، انہوں نے آپس میں ہی کھیلنا ہے۔ اگر اس طرح ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنا دیں کہ 3 آدمی اکٹھے ہو گئے، اور یہودی جو ہیں ساؤتھ افریقن وہ مسلمانوں کا ساتھ کیسے دیتے، پھر انڈیا کے ہندو بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں سامنے کنٹینشن میں رکھنی چاہیے تھی۔ اور جب ساؤتھ افریقہ مکر گیا ہے، پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ ایم او یو سائن ہوتا 3 ملکوں کا، تاکہ کوئی ملک بیک آؤٹ نہ کرتا، اور اس کے بعد جب وہ مکر گیا تھا تو پھر نئی پالیسی ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد اب سری لنکا بھی کہتا ہے کہ وہ بھی شاید پاکستان سے علیحدہ ہو جائے اور جو 8 ہیں ان کے ساتھ مل جائے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ کرکٹ کے لحاظ سے پاکستان کا کافی نقصان ہوا ہے، اور اب کوئی چوائس نہیں ہے۔ جی لیکن آپ کو نہیں لگتا کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے؟ پہلے کپتان کا پتہ نہیں ہوتا تھا کون ہوگا کون نہیں ہوگا، ایک جاتا تھا دوسرا آتا تھا، اب چیئرمین کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس دوران اب بھارت بدلہ نہیں لے گا پاکستان سے، کیونکہ ووٹ نہیں دیا پاکستان نے بھارت کے حق میں یا بگ 3 کے حق میں؟ نہیں، یہ دیکھیں اب بائی لیٹرل ریلیشن ہے، اور 1 to 1 ملک آپس میں فیصلہ کریں گے۔ یہ نہیں ہوا کہ یہ 3 بگ فیصلہ کریں گے کہ کون کہاں چارٹ بنے گا، یہ اب آپس میں 2 ملک فیصلہ کریں گے کہ ہم کب کھیلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو پاکستان کے بورڈ کو چاہیے تھا کہ پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں، کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشن کا کوئی ایسا آدمی رکھیں جو دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتا بھی ہو، اور یہاں لیکن انہوں نے یہ کوئی پرواہ نہیں کی، اور یہ چینجز پہ چینجز کرتے چلے آ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب نجم سیٹھی نے پہلی میٹنگ اٹینڈ کی، اس میں سبحان کو ساری چیزیں واضح تھی، جو اس کو چاہیے تھا کہ یہ جو زکا اشرف کو ڈیٹیل میں بتاتے اور پلان بناتے۔ پلان نجم سیٹھی کا یہی تھا کہ جو پہلی میٹنگ یو اے ای میں ہوئی ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، کیونکہ انہوں نے پچھلے 6 ماہ سے یہ پلان بنا رہے تھے بگ 3 والا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بگ 3 نے یہ ڈسکریٹ میں رکھا، اور آخری لمحات میں یہ سامنے لے کے آئے ہیں، جس کے لیے نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ وہ ٹائم مانگ رہا تھا اور 3-4 مہینے ڈیلے کرنا چاہتا تھا تاکہ دوسرے ملکوں سے تعلقات ہو جائیں، لیکن وہ پھر ریموو ہو گئے، پھر زکا اشرف صاحب آ گئے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان ٹیم کے اوپر دھیان دیں، پاکستان ٹیم کو ایک فارمیڈیبل ٹیم بنائے، اور پوری دنیا میں یہ جیتے ہر ملک کے خلاف، جب جا کے پاکستان کی عزت ہوگی، اور پھر پوری دنیا ڈیمانڈ کرے گی پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلنے کی۔ اب یہاں سے اس طرح جانا چاہیے۔ جی آخر میں یہ بتائیں، یہ الیکشن ہو بھی پائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ سب کچھ سیاست کی نظر ہو گیا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنی پسند کا چیئرمین کرکٹ بورڈ لے کر آتا ہے، اور سیاست سے نقصان ہو رہا ہے۔ کبھی الیکشن ہو سکیں گے، آئین بن سکے گا پی سی بی کا بھی کوئی یا نہیں؟ نہیں دیکھیں، پہلا جو الیکشن ہوا ہے وہ تو میں کانسٹیٹیوشن کو ہی کنڈیم کرتا ہوں کہ ان ڈیموکریٹک، اور اس میں مارشل لاء کا زیادہ عمل دخل تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلا کانسٹیٹیوشن کے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو اس وقت زرداری صاحب تھے، اینڈ ہی واز آلسو پیٹرن آف پی سی بی، ول نامینیٹ 2 پرسن،
جو الیکشن لڑ سکیں گے. اب آپ دیکھیں یہ کس طرح کی بات ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ نامینیٹ کرے گا 2 آدمیوں کو, وہ الیکشن لڑیں گے. اس کے بعد پھر فردر آپ دیکھیں کہ جو کانسٹیٹیوشن بنا اس پہ نو کانفیڈنس کا سسٹم ہی نہیں ہے. کہ یہ آپ خود دیکھیں کہ نو کانفیڈنس کا سسٹم پوری دنیا میں چلتا ہے. تو اس طرح کی یہ چیزیں جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے وہ بالکل ایسے ڈکٹیٹرشپ تھی. تو اب میرا خیال ہے کہ جو آئندہ الیکشن ہوں گے اور یہ جو کلوزیں انہوں نے ان کو ختم کیا ہے تو اس کے اوپر تو یہ میں کہوں گا کہ ڈیموکریٹک سسٹم کا ہوگا. اور آئی سی سی نے بھی یہی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ ڈیموکریٹک ہو اور الیکشن جیت کے پھر جو چیئرمین بنے وہ بنے. جی صحیح, بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب, سابق ٹیسٹ کرکٹر, آپ نے ہمیں وقت دیا. امید وہ کر رہے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب آئے ہیں, کوئی بہتر کام ہوگا اور 4 مہینے میں دیکھتے ہیں باقی کوئی آئین آتا ہے, الیکشن ہو سکتے ہیں کرکٹ بورڈ میں یا نہیں. ابھی بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ کے اہم مرکزی رہنما حیدر عباس رضوی, اور ان سے بات کریں گے کراچی آپریشن کے حوالے سے. کہیں مت جائیے. کراچی آپریشن کو شروع ہوئے 6 ماہ ہونے کو ہیں. جب یہ آپریشن شروع کیا جا رہا تھا تو وزیر اعظم نے آپریشن کو مکمل طور پر غیر جانبدار رکھنے کے لیے ایک میکنزم بنایا تھا. مقصد یہ تھا کہ اس آپریشن کا رخ کسی مخالف سیاسی جماعت کی طرف نہ موڑ دیا جائے. آپریشن کی غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے پہلے روز یہ تجویز تھی کہ آپریشن کو مانیٹر کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی. اعلیٰ پولیس اور سول افسران کے علاوہ ڈی جی رینجرز بھی اس کمیٹی کے رکن ہوں گے, اور اس کمیٹی کی نگرانی کے لیے کراچی کے معززین یعنی وکلاء, ڈاکٹروں, صحافیوں, دانشوروں اور اساتذہ اور کاروباری شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے گی, جس کی ذمہ داری کراچی آپریشن کی شفافیت اور غیر جانبداری کے معیار کو برقرار رکھنا ہوگا. لیکن پاکستان کے ریت و رواج کے عین مطابق باقی سب کچھ تو ہو گیا, مگر سول سوسائٹی پر مشتمل مجوزہ کمیٹی سرکاری فائلوں میں لکھے حسین و دل فریب افسانے سے آگے نہ بڑھ سکی. اس کا نتیجہ 100% وہی نکلنا تھا جس کا اندیشہ وزیر اعظم کو تھا. کراچی آپریشن اپنی شفافیت اور غیر جانبداری برقرار نہیں رکھ سکا. پچھلے دنوں ایم کیو ایم کے سلمان نور الدین نامی رکن کو 3 فروری کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا. سلمان نور الدین کی گرفتاری کے وقت ان کا بھتیجا بھی ان کے ساتھ تھا, جس کو تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا گیا, تاہم سلمان نور الدین کی بعد میں لاش ملی. ایم کیو ایم نے اسے ماورائے عدالت قتل کہا ہے اور اس کا سخت نوٹس لیا. کراچی میں 8 فروری کو یوم سوگ منایا گیا. اس کے بعد کراچی پولیس کی طرف سے فہد عزیز نامی ایم کیو ایم کے ایک کارکن کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب ان کی بارات جا رہی تھی. ایم کیو ایم کے شدید رد عمل کے دوران فہد عزیز کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ فہد عزیز کے ساتھ پولیس نے انسانیت سوز سلوک کیا ہے. اس تشدد کے بعد فہد عزیز کو اسپتال داخل کروایا گیا اور بعد میں شخصی ضمانت پر چھوڑ دیا گیا. فہد عزیز کو گرفتار کرنے والے پولیس کے ذمہ دار معطل کر دیے گئے ہیں, لیکن ساتھ ہی کراچی پولیس کے چیف شاہداد اپنے موقف پر ڈٹے ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف کوئی تعصب نہیں برتا جا رہا. فہد عزیز کے خلاف پولیس کے پاس ثبوت ہیں. آج ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی کی کارروائی کا بائیکاٹ بھی کیا, لیکن حکومت کی طرف سے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے ایم کیو ایم کو جواب دیا. حکومت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, نہ ہی حکومت کی انٹینشن ہے, اور جو یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ کسی ایک جماعت کے خلاف یہ ایکشن ہو رہا ہے, یہ قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے. یہ کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا, یہ صرف اور صرف پیورلی دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ ایکشن چل رہا ہے. پولیس, دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سندھ حکومت کے اس طرز عمل کو ایم کیو ایم قبول کرنے کو تیار نہیں. جناب الطاف حسین نے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اس طرز عمل پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. بھائی شریف صاحب, آپ یہ معلوم کریں کہ رینجرز کی کسٹڈی میں جو ایم کیو ایم کے لوگ لاپتہ کیے گئے, شہید کیے گئے, وہ کیوں کیے گئے؟ ہماری کوشش تھی کہ کراچی پولیس کے چیف شاہد حیات سے اس مسئلے کے بارے میں پروگرام میں بات کی جاتی, لیکن وہ دستیاب نہیں ہو سکے. ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما حیدر عباس ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو نشانہ بنانے کی آخر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ وہ سیاسی انتقام بازی پر یقین نہیں رکھتی. حیدر عباس رضوی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ ناکامی کی وجہ کیا ہے, کون قصوروار ہے, کہاں کہاں؟ دیکھیے اسامہ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے جو انٹیلیجنس
बेस्ड टारगेटेड एक्शन था वो दरअसल MQM का ही मुतालबा था और MQM ने ये चाहा था पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से कि वो इस ऑपरेशन को कंडक्ट करें और शहर में मौजूद जितने भी जराइम पेशा नासिर हैं, चाहे वो कलदम तंजीमें हों, दहशतगर्द तंजीमें हों, तालिबान हों या किसी भी सियासी जमात की सफ़ों में मौजूद अगर क्रिमिनल्स भी हैं तो उनके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड एक एक्शन किया जाए और कराची को दहशतगर्दों से पाक किया जाए। यहाँ पर देखने में ये सूरत हाल आ रही है कि MQM के अलावा तमाम सियासी जमातें रिकॉर्ड पर हैं, उनके मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आकर ये कह चुके हैं कि ना उनका कोई कारकुन गिरफ्तार है, ना कोई जिम्मेदार गिरफ्तार है। ये दुखड़ा सिर्फ MQM आपको रोती दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि इन्वर्टेड कॉमास में एक सियासी जमात उसको निशाना बनाया जा रहा है। सलमान नूरुद्दीन MQM के वो 10वें कारकुन हैं जिनको मावराए अदालत शहीद किया गया है, उनको कत्ल किया गया है और लर्जा खेज तशद्दुद के बाद उनको शहीद किया गया है। उनकी लाश एक नाले के पास से मिली है, बरहना हालत में मिली है और ईदी के सर्द खाने में लावारिसों में जमा करा दी गई है। एक ऐसा नौजवान जिसका वारिस ये पूरा शहर है, पूरा मुल्क है, उसकी लाश जो है वो लावारिसों की तरह ईदी सेंटर में जमा करा दी गई और उसके घर वालों को वहां से अखबार में छपी हुई एक तस्वीर से पता चला कि उनके बेटे को पुलिस ने पुलिस मोबाइल में बाकायदा अगवा करने के बाद उसके भांजे समेत भांजे को सड़क पे छोड़ दिया और उसको ले गए और इतना भयानक टॉर्चर किया कि वो जामे शहादत नोश कर गया। उसके बाद फहद अजीज, आपने देखा फहद अजीज के साथ क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। उस शख्स को 54 के तहत, दफा 54 के तहत गिरफ्तार किया गया। दफा 54 कौन सी दफा है कि वो शख्स जो है वो नामालूम है, अभी उसके बारे में तफ्तीश होनी है। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आपको पता था, जिसकी निगरानी आप कर रहे थे, जाहिर है अगर आज उसकी रुखसती थी तो उसकी मेहंदी भी हुई होगी, उसका मायूं भी हुआ होगा, वो शादी के कार्ड तकसीम करने भी गया होगा। आपने ऐन बारात के वक्त उसको गिरफ्तार किया तो 54 में क्यों किया? और उसके बाद जो आपने इंसानियत सोच तशद्दुद किया, उसके होंठों पर करंट लगाया गया, उसके जिस्म के नाजुक आज़ा पर करंट लगाया गया, उसके पीछे से पाइप डालकर उस बच्चे के जिस्म में पेट्रोल भर दिया गया। ये इंसानियत सोच तशद्दुद एक पाकिस्तानी के साथ कराची पुलिस ने किया और उस पर सितम ये कि कराची पुलिस चीफ ने उन तशद्दुद करने वाले एहलकारों को न सिर्फ नकद इनामात बल्कि तारीफी असनाद देने का वादा किया और यह भी टीवी पर चला। सही। और अब उसके खिलाफ नाम नेहाद इंक्वायरी की जा रही है। पुलिस की इंक्वायरी पुलिस के खिलाफ पुलिस खुद कर रही है। ये महज मजाक है मेरे भाई। यही मैं पूछना चाह रहा था। MQM को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। 2-3 दिन में एक जी ये कहा जा रहा है कि 2-3 में कमेटी है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी सलमान नूरुद्दीन के हवाले से और फहद के जिन लोगों ने गिरफ्तार किया उनको मुअत्तल कर दिया गया है। क्या ये काफी है? मैं तो ये कह रहा हूं ना कि पुलिस वालों की इंक्वायरी पुलिस वालों के खिलाफ खुद पुलिस वाले कर रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? आज हम गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं हम, वहां पर मेडिकल बोर्ड बनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला, उन लोगों को नॉमिनेट करेंगे जिन्होंने इनाम बांटे हैं तशद्दुद करने पर, बाकायदा तारीफी असनाद और नकद रुकूम बांटी हैं फहद अजीज के ऊपर तशद्दुद करने पर कराची पुलिस चीफ ने। हम कोर्ट से इंसाफ मांगेंगे और इसी पर बस नहीं है। जरा अब्बासी शहीद अस्पताल अपना नुमाइंदा अभी भेज दीजिए उसामा। आदिल खान नाम का कारकुन यूनिट 136 नॉर्थ कराची का, इस वक्त 3 दिन पहले तशद्दुद करके उसको छोड़ दिया गया। एंड आई एम टेलिंग यू दैट ही इज क्लिनिकली डेड, ही इज ऑन वेंट एंड नाउ द फैमिली इज डिस्कसिंग व्हेन दे हैव टू रिमूव दैट वेंट कब हटाया जाएगा। यह भी मावरा अदालत कत्ल की बदतरीन मिसाल है
یہ انسیڈنٹ سامنے آتے رہے ہیں. اس آپریشن کی شفافیت اور اس کو درست سمت میں رکھنے کے لیے ابھی تک ہم نہیں بولے تھے. ہمارے 45 سے زیادہ کارکن اس وقت لاپتہ ہیں, ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. آیا ان کی کسٹوڈیل ڈیتھ ہو چکی ہے, ان کو کہیں پھینکا جا چکا ہے, ان کو کس ایجنسی نے اٹھایا ہے, پولیس نے اٹھایا, رینجرز نے اٹھایا, کس نے اٹھایا ہے؟ تمام لوگوں سے ہم نے رابطے کیے ہیں, کسی نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے, اور پاکستان میں پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اور جس طریقے سے پولیس چیف اب گفتگو فرما رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں وہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ شرمناک بھی ہے. جی, یہ جو بات کہی جاتی ہے, سوال جب پوچھے جاتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے کتنا کامیاب جا رہا ہے, جو ہلاکتوں کی تعداد تھی, لوگ روزانہ جاں بحق ہوتے تھے, وہ عادی ہو گئی ہے. تو اس کی کامیابی کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کراچی کے 3 زونز میں پولیس کی 3 خفیہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں, جن کو یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ جب جہاں جیسے چاہیں لوگوں کو گرفتار کریں, بدترین تشدد کا نشانہ بنائیں. فہد کو تشدد کرتے ہوئے ان خفیہ پولیس کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں بھی مار دیں گے جس طرح ہم نے سلمان کو مارا ہے. اور ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ ایک آدھے دن کی ہڑتال. فہد عزیز, تم آدھے دن کی ہڑتال کی مار ہو, اور ہم مارتے چلے جائیں گے, ایم کیو ایم ہڑتالیں کرتی چلی جائے گی, اور ایم کیو ایم کا ہونا کیا چاہیے؟ مقدمہ کس کے خلاف درج ہونا چاہیے حیدر عباس صاحب؟ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص پر بھی کوئی بھی الزام ہے, اس کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. یہ کوئی پولیس اسٹیٹ نہیں ہے کراچی شہر کہ جس کا جو جی میں آئے کرتا پھرے. لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, لوگ خاموش ہیں, مگر یہ خاموشی بہت دیر تک برقرار رہے گی نہیں اگر صورتحال یہی رہی تو. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب, نما متحدہ قومی موومنٹ. یقیناً بہت افسوسناک امر ہے کہ جس طرح حیدر عباس رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ماورا عدالت قتل کیا جا رہا ہے, ان پر تشدد کیا جا رہا ہے. انہوں نے اب عدالت سے بھی رجوع کیا ہے, دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے. نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد. طالبان کے ساتھ مذاکرات کہانی عجب ہے, اس طرف کی سمجھ آ رہی ہے نہ اس طرف کی. دھماکے بھی جاری ہیں اور محبتیں بھی, بس کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. ناراض بلوچوں کی کارروائیاں سندھ اور پنجاب تک بڑھ گئی ہیں. رحیم یار خان میں شرپسندوں نے پنجاب آنے والی 3 پائپ لائنیں دھماکے سے اڑا دیں. دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ جائے وقوع پر 40 فٹ گہرا اور 70 فٹ چوڑا گڑھا پڑ گیا. تباہ ہونے والی 3 لائنیں 18, 24 اور 36 انچ قطر کی تھیں. ان لائنوں کے پھٹنے سے گیس کا شارٹ فال 2 ارب کروڑ مکعب فٹ تک پہنچ گیا ہے. 2 ارب اور 10 کروڑ مکعب فٹ تک یہ شارٹ فال پہنچا ہے, جس سے پنجاب کو گیس کی سپلائی میں شدید کمی آئی. لاہور, رحیم یار خان اور فیصل آباد سمیت دیگر شہروں کو گیس فراہمی بری طرح متاثر ہوئی ہے. گھریلو صارفین کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے, صنعتوں کو گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ شرپسندوں نے گیس پائپ لائنوں کو نشانہ بنایا ہو. 10 برسوں میں بلوچستان میں 208 بار گیس پائپ لائنیں اڑائی گئیں, مگر رحیم یار خان میں ہونے والی کارروائی اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس بار شرپسندوں نے پنجاب میں کارروائی کی ہے. یہ پیغام ہے کہ یہ عناصر اب زیادہ مضبوط اور منظم ہو رہے ہیں. کل ہی انہوں نے بلوچستان کے علاقے جعفر آباد میں حکومتی حامی رہنما کے گھر پر دھاوا بولا, جس میں خاندان کے سردار سمیت 7 افراد جاں بحق ہوئے. کہا یہ جا رہا ہے کہ شرپسندوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بلوچستان کے پہاڑوں میں کارروائیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے, ان پر دباؤ ڈالنا ہے, تو کراچی اور لاہور سمیت بڑے شہروں میں کارروائیاں کر کے ہی یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے. لاہور کے علاقے نارکلی میں ہونے والا بم دھماکہ اس کی ایک کڑی تھی. کراچی میں ریلوے ٹریک پر ہونے والے دھماکے کے تانے بانے بھی بلوچستان کے علیحدگی پسندوں سے ہی جوڑے جاتے ہیں. اب تازہ کارروائیوں کی ذمہ داری بھی BRA نے یعنی بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے. یہ صورتحال کتنی خطرناک ہے, اسی پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہیں سینئر دفاعی تجزیہ نگار حسن عسکری. حسن عسکری صاحب, یعنی اب یہ کراچی سمیت سندھ کو اور پنجاب کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں یہ علیحدگی پسند؟
دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دوسرے صوبوں خصوصاً پنجاب میں سندھ میں بھی انہوں نے اس سے پہلے کچھ کارروائیاں کی ہیں، اور پنجاب میں وہ سمجھتے ہیں کہ کارروائیاں کرنے سے ان کی طرف توجہ زیادہ ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ طالبان نے ملک کے ہر حصے میں دہشت گردی کی، اور اب حکومت جو ہے ان سے گفتگو کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ تو غالباً جو بلوچ ناراض ایلیمنٹس ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ اس طرح اپنی طرف توجہ کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے صوبوں میں کارروائی کی جائے۔ تو دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک دوسرے صوبوں میں کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، طالبان جو دوسرے صوبوں میں کارروائی کرتے ہیں وہاں انہوں نے اس صوبے کے مقامی عناصر سے مل کر، یعنی پنجاب کے اندر جو سیکٹیرین گروپس ہیں ان سے مل کر اپنا ایک نیٹ ورک پھیلایا ہے۔ کراچی میں ان کا نیٹ ورک ہے، تو اگر ریپبلکن آرمی والے بھی یہ نیٹ ورک کریٹ کر سکتے ہیں تو شاید انہیں کامیابی ہو جائے۔ لیکن یہ تو اس کا مطلب ہے اپنی صلاحیت بڑھا رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں، اور اگر اس طرح کے انہوں نے حملے کیے تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، بڑی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ کس طرح سے اس پر قابو پایا جائے؟ دیکھیے صلاحیت بڑھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے طالبان کی نسبت زیادہ مشکلات ہیں دوسرے صوبوں میں کام کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ میرا خیال یہ ہے کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ کوشاں ہے کہ ناراض بلوچوں سے گفتگو کی جائے، تو اگر گفتگو ان سے کرنی ہے تو فیڈرل حکومت نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو دی ہے، صوبائی حکومت کو دی ہے، چیف منسٹر کو دی ہے، ان کی پارٹیوں کو دی ہے۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ عناصر جو ہیں بلوچستان کی حکومت سے گفتگو کر کے وہ ناراضگی کی وجوہات کو سامنے لائیں گے اور ان کو بتدریج حل کیا جا سکتا ہے۔ 3 گیس پائپ لائن جو ہیں دھماکے سے اڑائی گئیں، اتنا بڑا یہ دھماکہ کیا گیا، اتنا زیادہ بارود ان کے پاس تھا۔ جب کارروائی ہوتی ہے تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ بھی مشکل حالات ہیں۔ کس طرح سیکیورٹی فورسز جو ہیں کارروائی کر سکتی ہیں ان کے خلاف؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سیکیورٹی فورسز کارروائی کرتی ہے تو انسانی حقوق کی وائلیشن کا کافی شور ہوتا ہے، لیکن جب یہ تنظیمیں جو کہ تشدد سے اور دہشت گردی سے اپنا سکہ بنوانا چاہتی ہیں، جب وہ کارروائی کرتے ہیں تو اس کی مذمت ہمارے ہاں کم ہوتی ہے۔ اصولی طور پر کوئی بھی تنظیم ہو، چاہے حکومت ہو، حکومت کی فورسز ہو، آرمی ہو، پیراملٹری فورس ہو، پولیس ہو، اگر کسی شخص کو بے گناہ کو وہ ہلاک کرتی ہے یا تشدد جس کا جسٹیفیکیشن نہیں ہے وہ کرتی ہے تو اس کی مذمت یکساں ہونی چاہیے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انسانوں کی زندگیوں کا احترام کریں، چاہے وہ کسی طرف ہو، ایک طرف ہو یا دوسری طرف ہو۔ بدقسمتی سے ہم میں تقسیم اتنی آ گئی ہے کہ جب میرا کوئی ہمدرد ہلاک ہوتا ہے تو میں اس پہ شور مچاتا ہوں، جب کوئی دوسرا ہلاک ہوتا ہے تو میں آنکھیں دوسری طرف کر لیتا ہوں۔ جب تک ہم ایک اصولی سطح پہ نہیں آئیں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جی طالبان کیا موجودگی کہتے ہیں کہ شہری علاقوں بھی ہے، اس لیے وہ وہاں پر آ کے اتنے بڑے بڑے حملے کر لیتے ہیں، لیکن کیا ان کی بھی پہنچ وہاں تک نہیں ہو رہی؟ وہاں تک یہ نہیں پہنچ رہے کیونکہ جس طرح کے حملے ہم دیکھ رہے ہیں، ٹرین کو دھماکے سے اڑانا، پٹری سے اتر گئی، وہاں بھی لوگ زخمی ہوئے، ابھی یہ 3 گیس پائپ لائن دھماکے سے اڑائی گئی، تو یہ بھی اس طرح اندر تک نہیں آ رہے، ان کے لوگ بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں؟ دیکھیے جو رحیم یار خان والا آپ نے واقعے کی بات کی وہ ایک طرح کا پنجاب کا پیرافری ہے، لیکن اگر انہوں نے مین سٹیز میں پنجاب کے آپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو لنکیجز اسٹیبلش کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں چاہے پاکستان میں ہو یا کسی بھی ملک کے اندر ہو وہ ہمیشہ نیٹ ورکنگ سے کام کرتی ہیں، اور نیٹ ورکنگ کے بغیر کسی نئے علاقے میں آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو مقامی جو ہے ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی میزبان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تنظیمیں ہوتی ہیں اور اس قسم کے گروپ ہوتے ہیں۔ طالبان کے لنکیجز جو ہیں اب وہ بڑے شہروں میں ہیں، مذہبی حلقوں کے ذریعے اور دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے، یا اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کور استعمال کرتے ہیں طالبان کا، جو اصل میں جو غلط کام کرنے کے کرمنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے لنکیجز جو ہیں وہ اگر اسٹیبلش کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ صحیح، ان کی ابھی سرکوبی کرنی ہوگی ورنہ حالات مزید خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن نصب کا۔
जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर एक अरसे तक खामोश गुमनाम रहने के बाद फिर मुतहरिक हो गए हैं। लग यूं रहा है कि भारत से पुरअमन ताल्लुकात का वज़ीर आज़म का ख्वाब अधूरा ही रहेगा, क्योंकि आज के मौक़र रोजनामे के सहाफ़ी आमिर मीर की खबर है कि कायद-ए-आज़म जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर इन कोशिशों को खतरे में डाल रहे हैं और फिर से फाल हो रहे हैं। मौलाना मसूद अजहर पर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर हमले का इल्जाम है। इस हमले में भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों समेत 12 अफराद हलाक हुए थे और इसी इल्जाम में जैश के कारकुन अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी। अफजल गुरु की पहली बरसी पर मसूद अजहर ने भारत से खौफनाक बदला लेने की धमकी दी थी। उनका यह इंतबा इस बात का इतराफ था कि अफजल गुरु जैश ए मोहम्मद का रुकन था। आमिर मीर के मुताबिक भारत के यौम जमहूरिया के हवाले से मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में रैली हुई, जहां कैमरे मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी थी। रैली में अफजल गुरु की उस किताब की रुनुमाई भी हुई जो उन्होंने जेल में लिखी थी। इस रैली को मसूद अजहर की जानिब से ताकत का मुजाहरा करार दिया जा रहा है, जो उनकी सरगर्मियां दोबारा शुरू होने का ऐलान भी है। ये ऐलान ऐसे मौके पर किया गया जब भारत और पाकिस्तान की हुकूमतें जामे मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशां हैं। आमिर मीर कहते हैं कि मसूद अजहर अपनी सरगर्मियां जल्द बढ़ाएंगे। वो जल्द पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तकरीरी मुकाबले की सदारत करेंगे। एक और जहादी कमांडर मुफ्ती असगर खान मेहमान खुसूसी होंगे। खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने 2008 में मुंबई हमलों के बाद मसूद अजहर पर पाबंदी लगा दी थी और उन्हें बहावलपुर की एक इमारत तक महदूद कर दिया गया था। यह इक़दाम भारत के मुतालबे के तनाजुर में किया गया था। मसूद अजहर के जनूबी वज़ीरिस्तान मुंतकिल होने की खबरें आई थी। 2009 में मसूद अजहर को बाकायदा लापता करार दिया गया था और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने दावा किया था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं और इस्लामाबाद किसी दहशतगर्द या मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ या पनाह फराहम नहीं करेगा। अब फिर मसूद अजहर के फाल होने की खबरें हैं। सवाल यह है कि इससे नवाज शरीफ के भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाब नहीं टूटेगा। सवाल ये भी आम है कि क्या मसूद अजहर के फिर सरगर्म होने से भारत को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो ढंडोरा पीटे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह है। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब अयाज अमीर साहब। अयाज अमीर साहब, ये पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल खड़ी होने जा रही है। हमें ऐसे अनासर पे बस कंट्रोल करना चाहिए। उनके सामने हाथ बांध के हमें कहना चाहिए कि ये ना करें आप। ये हो गए। एक दो और तंजीमें हैं जो कहती हैं कि हमारा नस्बुल ऐन, हमारा मकसद हयात कश्मीर की आज़ादी है। कश्मीर तो हमने आज़ाद कर लिया और जो उसका हमें चुकाना पड़ा वो भी हमें पता है। तो अब इन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। और ये जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, जो मौलाना साहब ने मुजफ्फराबाद में वो जो है एक किताब अफजल गुरु जो हैंग हुए थे, उनकी किताब, उसकी रूनुमाई का सामने रख के जो उन्होंने किया, इससे बिल्कुल गलत किस्म के सिग्नल जाते हैं कि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा। फिर हिंदुस्तान में कोई चीज हो या ना हो, उसके पीछे कोई हाथ भी हो, वो ला महला फिर इल्जाम और हाथ जो है उनका इशारा हमारी तरफ जाता है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें इन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और इन अनासर के जो हैंडलर्स हैं, जो इनको हैंडल करते हैं पीछे से, उनको थोड़ा सा, बाकी लंबी तारीख नहीं, जो हालिया तारीख है हमारी तारीख, उससे कुछ सबक सीख लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यानी इससे जो कश्मीरियों की जंग है उसको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो भारत के मजालिम हैं वो दब जाएंगे और वो बहाना ये बनाएगा कि दहशतगर्द तंजीमें जो है वहाँ ऑपरेट करती हैं। न्यूज़ आर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।